جوہر صاحب، میرے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف سٹوری بیان کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی خواتین حضرات میں انٹروڈیوس کروں ان کے صاحبزادے زہیب ارشد سے۔ زہیب ارشد ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو والد کی جو میراث ہے وہ سب سے زیادہ انہوں نے پائی ہے، کہ میں نے انہیں ہمیشہ ٹیکنیکلٹیز میں گم دیکھا ہے۔ ویری پرومسنگ، ویری آؤٹ اسٹینڈنگ ینگ بوائے۔ زہیب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اور چودھری صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ لیں جناب اپنی زندگی کا سفر۔ سر، یہ آپ کی محبت ہے۔ آپ جیسے عظیم لوگ اگر کسی قابل سمجھیں تو یہ آپ لوگوں کی عظمت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ قومی اثاثہ ہیں، اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں یہ۔ سر، میں نے زندگی کا سٹارٹ جو ہے وہ انتہائی تنگی میں اپنے ارد گرد ہر طرح کی مشکلات کو دیکھا۔ شروع ہو گیا بڑی چھوٹی عمر میں، محنت بھی کرنی اور ساتھ اسکول پڑھنا بھی شروع کیا، لیکن بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، تو لاہور اپنا ساندہ سے یہ جو ہے آپ کا، جس کو اب ناصر باغ کہتے ہیں، گول باغ، اچھا اچھا، اس کے سامنے خزانہ گیٹ اسکول میں جانا ہوتا تھا میرا، گورنمنٹ کالج کے پاس۔ جی۔ تو وہاں اتنا صبح صبح بھاگ دوڑ کے پہنچنا، اور کیونکہ یسٹرڈے آئی بین ڈوئنگ سم جابس، تو اس طرح کر کے چلتا رہا سلسلہ۔ لیکن اس سے بھی پہلے جو ہے بڑی چھوٹی عمر میں میں اٹیچ تھا اپنے ماموں جان کے ساتھ، بہت چھوٹی عمر سے، تو انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا۔ تو ان کا تھا اپنا ریڈیو، ٹیلی ویژن، پنکھے، یہ الیکٹریکل قسم کی کرشن نگر میں ایک دکان تھی، تو اسی میں ان کا دوست، ان کے دوست بھی میرے دوست، تو اس طرح بہت چھوٹی عمر میں میں نے ریڈیو کی کوئی نہ کوئی کام، کوئی ٹانکے لگانے، کوئی اس میں وہ ڈوری ہوتی تھی جس سے سوئی چلتی ہے وہ ڈال لینی، وہ سیکھ لیا۔ پھر ٹانکے لگانے، پھر بڑا ایک رواج آیا، ایک بینڈ کا ریڈیو سستا لے کے، کوئی 50-60 روپے کا، تو اس کو اگر کوئی 2 بینڈ کر دے تو 150 کا ہو جاتا ہے، تو اس کے 10-15 روپے لے کے تو اس کو 2 بینڈ کرنا، تو اس میں شارٹ ویو کے بھی اسٹیشن آ جائیں۔ اس طرح کرتے کرتے زندگی چلتی رہی۔ ایجوکیشن کہاں تک تھی؟ انفارچونیٹلی میٹرک سے آگے میں نہیں جا سکا، سو دیٹ واز اینڈ، کیونکہ میں نے کام کرنا تھا، فیملی کو پالنا تھا۔ تو اس سے بھی پہلے جو ہے، جو میں نے پہلا بزنس کیا، ہماری مہربان جو حکومتیں رہی ہیں وہ بہت ہی مہربان رہی ہیں، تو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ راوی کے اس پار سے چاول لاہور میں نہیں آ سکتا، دیٹ واز انلیگل بینڈ۔ تو دریائے راوی اس وقت بہت بہاؤ تیز تھا اس کا، تو ایک بیڑی سگیاں پل اب جہاں پر ہے وہاں سے بیڑی دریا کراس کرتی تھی، تو بیڑی میں مفت بیٹھ کے ادھر جانا، وہاں سے چاول خریدنے، 10 کلو چاول سر پہ رکھنے، تو ادھر آ کے لاہور والی سائڈ پہ تو بیچ دینے، اس میں کوئی 1-1.5 کلو چاول بچ جانے تو ہم سب نے کھا لینے۔ زندگی جو ہے وہ ٹیکنیکل مائنڈ تھا میرا، تو پھر میرا سم ہاؤ جو سٹارٹ تھا پراپر لائف کا وہ بلال گنج سے شروع ہوا۔ تو بلال گنج جیسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا میں یونیورسٹی شاید ہی ہوگی، ٹھیک، جس میں ایک بندہ آ کے تم میں ایئر کرافٹ کا پارٹ مانگتا ہے، ایک کسی امریکن بلڈوزر کا پارٹ مانگتا ہے، ایک مورس گاڑی کی گراری مانگ لیتا ہے، ایک آ کے، تو سارے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے میں وہ جانتا ہوں سب کچھ۔ سو ایونچولی بندہ وہ جاننے لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے دیٹ واز اسٹارٹ۔ تو مجھے بہت جس چیز نے اٹریکٹ کیا، انسپائر کیا، دیٹ واز ہائیڈرولکس۔ ٹھیک، وہ ہائیڈرولکس جو ہے اس وقت پاکستان میں بالکل نئی چیز تھی، کوئی جانتا نہیں تھا، تو اس میں پھر کافی دور تک گیا۔ تو الحمدللہ یہاں تک بات ہوئی کہ بڑی بڑی کمپنیاں مجھے کال کرتی تھی، 1-2 گھنٹے کی جاب، they used to pay me very good۔ تو اس طرح کرتے کرتے اپنا ہائیڈرولک پمپس، ویلو، سلنڈر، یہ وہ سارا کرتے کرتے پھر گیئر باکس، جو بھی مشینری تھی، کسی بلڈوزر کی مشینری پائپ بنانے میں لگ گئی، کسی ٹریکٹر کا کوئی گیئر باکس جو ہے وہ سریا پالش کر رہا ہے۔ سر سب کرتے کیا تھے آپ، چونکہ کوالیفائڈ تھے نہیں، ایجوکیشن تھی نہیں، تو کیا ریورس انجینئرنگ کرتے تھے، اس کو کھولتے تھے؟ اس کو کھول کے میں سمجھتا تھا کہ واٹ از اٹ، اور اس کی کیا مطلب ہے، یہ کیسے بنا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ جس جاب کے لیے بنا ہے وہ تو ہے،
اس کے علاوہ یہ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ انڈسٹریل اکوپمنٹ وہاں پر اویلیبل نہیں تھی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ زیٹر ٹریکٹر کا جو گیئر باکس ہے اس سے لوگ پائپ بناتے تھے کھینچ کے. تو اسی طرح کسی بلڈوزر کا لے کے تو اس سے بڑے سائز کا پائپ بناتے تھے. تو اس طرح جو ہے نا وہ مختلف چیزیں کسی اور کام کے لیے بنی ہوئی کسی اور جگہ استعمال انڈسٹری میں ہوتی تھی. تو اسی طرح کرتے کرتے ایک چھوٹا سا واقعہ تھوڑا سا بدمزگی والا بھی ہے. محنت میں بہت کرتا تھا تو میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے تو ایک اپنا جوڑا سلوایا، بڑی خوبصورت پینٹ شرٹ. تو اگلے دن میں کام پہ آیا تو سارا وہ کام تھا کالے تیل والا، ہاتھ منہ کالا کرنا. تو میرا جی نہ چاہے کہ میں کپڑے بدلوں. ماموں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، اور میں اپنی اندر اس ایک خوشی میں ہوں کہ میں نے یہ نئے کپڑے پہنے تو میں اتارنا نہیں چاہ رہا. تو وہ انہوں نے اٹھ کے نہ اچھا باتیں سنتے سنتے ایک دم کالے تیل میں ہاتھ مارے اور میرے پورے شرٹ مل دیا انہوں نے، ڈیزائن بنا دیا. بہرحال پھر ڈسپیوٹ بھی رہنے لگی. اس کاروبار کو سٹارٹ میں نے کیا تو ڈسپیوٹ کرتے کرتے پھر میں علیحدہ ہو گیا. پھر میں کراچی چلا گیا. ایک دوسرے ہمارے رشتہ دار تھے، وہ بھی ماموں لگتے تھے. ان کی ٹرانسپورٹ کمپنی تھی، ٹریلر چلانے، بلڈوزر ریپیئر کرنے، کرینیں چلانی. میں کوئی کام چھوڑا نہیں. بڑے بڑے ٹریلر کے ہیوی لوڈڈ ٹریلر جس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ٹائر چینج کرنے کا. تو زمین میں قبر کھود کے تو ٹائر نیچے گرا کے پھر وہ باہر نکالنا، پھر دوسرا ٹائر، لمبی کہانی. لیکن جو بھی کیا آنیسٹلی کیا. آپ کے وہ ماموں زندہ ہیں؟ نہیں، وفات پا چکے ہیں. انہوں نے روٹو کو دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ نہیں. اچھا، اس سے پہلے انتقال ہو گیا تھا. اب آئیے انگلینڈ کب آئے اور کن حالات میں؟ انگلینڈ کچھ ایسا ہوا کہ جیسے انڈسٹریل سامان کی بہت ضرورت تھی پاکستان میں، ہر طرح کی مشینری. ادھر ہماری خوش قسمتی، قومی خوش قسمتی کہ مارگریٹ تھیچر نے نا پلان کیا کہ ساری انڈسٹری کو ریوائز کیا جائے. سو مارگریٹ تھیچر نے یہ انڈسٹری سے کہا کہ تھرو یور اولڈ مشینز آؤٹ اینڈ بائی لیٹسٹ نیو مشینز اینڈ گورنمنٹ ول پرووائڈ یو گرانٹ. لون نہیں، گرانٹ. سو لوگوں نے وہ فٹافٹ مشینیں باہر پھینکنا شروع کر دی. تو اس کی میجورٹی آف دوز مشینز وینٹ ٹو پاکستان، جن کا بہت کردار ہے. پاکستان آج جس جگہ پہ انڈسٹریلی ہے اس میں ان سب چیزوں کا بہت کردار ہے. تو اس سلسلے میں چونکہ انڈسٹری سے بھی جڑا ہوا تھا تو میں یہاں آ گیا مشینری خریدنے. تو یہاں سے مشینری خرید کے میں لے جاتا تھا. 1 کنٹینر، 2 کنٹینر، 3 کنٹینر فل کیے، ادھر جا کے بیچ دیے. بیچ کے جب واپس ادھر آتا تھا تو پاؤنڈ کی قیمت زیادہ ہو چکی ہوتی تھی. 27 روپے فی پاؤنڈ تھا. تو آہستہ تھا جو منافع ہو وہ پاؤنڈ کی قیمت بڑھ جائے تو پھر بات وہیں کی وہی. اس طرح کرتے کرتے ٹائم گزرتا گیا. بڑی محنت سے میں نے انڈسٹری چیزیں اکٹھی کرنی. ادھر جا کے پھر بیچنے کا مسئلہ، بیچ دیا تو واپس پاؤنڈ مہنگا ہو گیا. تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی اور کام کروں جو ایزی ہو. تو میں نے پرانے ریفریجریٹر جو ہے نا وہ خریدنے شروع کر دیے یہاں سے. وہ خرید کے تو پاکستان لے جا کے تو ان کو سروس کر کے تو میں نے کہا غریب ملک ہے تو اور بہت سارے غریب ملک یہاں سے خریدتے تھے، میں بھی لے جا کے پاکستان بیچوں گا. ریفریجریٹر جو ہے پاکستان لے جانا اب ایک انتہائی غریب ملک، مقروض ملک، اس میں پرانے فریج امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. یہاں پر آپ جو مرضی منگا لیں، جرمنی میں آپ کہیں سے، امریکہ میں کہیں سے کچھ بھی منگا لیں، کوئی پابندی نہیں. پاکستان میں آپ کو نیا منگانا پڑے گا کیونکہ بہت ریچ ہے نا IMF کی مہربانی سے، لہذا وہ امپورٹیبلٹی اس کی جو ہے وہ الاؤڈ نہیں. اسکول کے زمانے سے جب جیومیٹریکل ڈرائنگ پڑھائی گئی مجھے 9th کلاس میں تو مجھے شوق ہوا. ہمارے گھر میں بجلی نہیں تھی. چھوٹا سا لکڑی کا ڈرائنگ بورڈ لے کے وہ اسکیل جو ہوتے تھے 8، وہ میجرنگ اسکیل جو ABCD 8 تک، تو وہ لے کے میں نے ڈرائنگ بنانا شروع کی. پہلی ڈرائنگ میں نے بنائی ایک ہائیڈرولک جیک کی، ٹرک اٹھانے کے لیے. وہ جیک بنایا، کامیاب، فرسٹ کلاس. مارکیٹ جو ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے. وہاں کا نظام جو ہے وہ کسی کو ہیلپ کرنے کی بجائے اس کو لوٹنے پر زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے. بہرحال فیل ہو گیا.
چھوڑ دیا, پروڈکٹ کامیاب ہو گئی, دل ٹوٹ گیا, نہیں کیا. اس کے بعد پھر مجھے شوق تھا کہ جو کچھ زندگی میں سیکھا کہیں انجینئرنگ میں اس کو, کسی چیز کی مینوفیکچرنگ میں اس کو استعمال کروں. دیکھا نا, اللہ محنت ضائع نہیں کرتا, آگے چل کے چینلائز کر دیا اس کو. تو میں ٹریڈنگ میں بالکل کامیاب, لیکن مینوفیکچرنگ میں نے جتنی دفعہ اٹیمپٹ کی فیل. سو ایونچولی میں نے کہا بندیا اللہ دی اجازت نہیں تمہیں مینوفیکچرنگ دی, فرگیٹ اٹ. جس نے ڈیسائیڈ جب میں نے کر لیا کہ میں مینوفیکچرر نہیں بن سکتا, تو اوپر سے حکم آیا کہ تم مینوفیکچرر ہو. واہ, ڈیسٹنی تھی نا. بس وہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ایسی کہ پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے نہیں تم ہی مینوفیکچرر ہو. تو جتنا زندگی کا تجربہ تھا وہ سارا استعمال کرنے کا مجھے موقع مل گیا. تو میں نے ایک کباب مشین بنائی لاہور میں بیٹھ کر, جس کا نام رکھا روٹو کباب. وہ کباب روٹیٹ کرتا تھا, تو وہاں سے میرے ذہن میں آیا کہ کمپنی پروڈکٹ کا نام کیا ہونا چاہیے. تو پروڈکٹ کا نام ہو گیا روٹو کباب, کیونکہ کباب روٹیٹ کرتا ہے. وہ بڑی بیوٹیفل چیز بنائی میں نے, کوئی 1.5 سال لگا مجھے اس کی پرفیکشن میں. وہ چیز پرفیکٹ ہو گئی, میں امپرفیکٹ ہو گیا, میرا سارا سرمایہ بالکل زیرو ہو گیا. کیوں؟ اس کے اوپر اتنا خرچہ آیا, اس کی ڈیولپمنٹ کرتے کرتے یہ نہیں ٹھیک. جو مجھے مشورہ, جب انسان کا وقت برا ہوتا ہے اس کے سارے مشیر اس کو دھکا دیتے ہیں غلط سائڈ پہ. تو وہ ہوتا گیا وہ سارا کر کے, لیکن میں لگا رہا اس مشین کی پرفیکشن پہ. وہ آپ دیکھیں گے, ہمارے پاس ادھر آفس میں پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح ایک شیلڈ کو کوئی 16 بینڈ کس طرح کسی نے دیے, کیا کیا, اور چھوٹی سی جگہ پہ ایک مشین بنائی. مشین واز ایبسلیوٹ سکسیسفل. ابھی بھی وہ مشین کتنے سال ہو گئے ہیں زہیب؟ 30-35 سال تو ہو گئے میرے خیال سے. 98 میں بنائی تھی, 99 میں سوری. تو ابھی 27 سال سے وہ مشین یہاں چل رہی ہے. اچھا, واہ واہ. اور جس بندے نے اس کے اوپر کباب بنایا کہتا میں کوئی اور چیز کو طریقہ ہے ہی نہیں مجھے سمجھنا, اتنا پرفیکٹ کباب اس کے اوپر بنتا ہے.